اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، خوب جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول فرمانے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑا صاحب کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں کوئی جھگڑا نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، سو ان کا شہروں میں آزادی سے گھومنا پھرنا تمہیں مغالطے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد اور بہت سی امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسولوں کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے پکڑ کر قتل کر دیں یا قید کر لیں، اور بے بنیاد باتوں کے ذریعہ جھگڑا کیا تاکہ اس جھگڑے کے ذریعے حق کا اثر زائل کر دیں۔ سو میں نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا تھا۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا فرمان ان لوگوں پر پورا ہو کر رہا جنہوں نے کفر کیا تھا، بے شک وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد، اور سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستہ کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، انہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنات عدن میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے، اور ان کے آباء و اجداد سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد و ذریت سے جو نیک ہوں انہیں بھی ان کے ساتھ داخل فرما، بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان کو برائیوں کی سزا سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا، سو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا، آج تم سے اللہ کی بیزاری اور تمہاری جانوں سے تمہاری اپنی بیزاری سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے مگر تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں 2 بار ہی زندگی بخشی، سو اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، پس کیا عذاب سے بچ نکلنے کی طرف کوئی راستہ ہے؟ ان سے کہا جائے گا، نہیں، یہ دائمی عذاب اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان جاتے، پس اب اللہ ہی کا حکم ہے جو سب سے بلند و بالا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت صرف وہی قبول کرتا ہے، اور جو رجوع اللہ میں رہتا ہے۔ بس تم اللہ کی عبادت اس لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی ہو۔ درجات بلند کرنے والا مالک عرش اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح یعنی وحی اپنے حکم سے القاء فرماتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو اکٹھا ہونے والے دن سے ڈرائے، جس دن وہ سب قبروں سے نکل پڑیں گے اور ان کے اعمال سے کچھ بھی اللہ پر پوشیدہ نہ رہے گا۔ ارشاد ہوگا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر ارشاد ہوگا، اللہ ہی کی جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ آج کے دن ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کوئی نا انصافی نہ ہوگی، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ ان کو قریب آنے والی آفت کے دن سے ڈرائیں جب ضبط غم سے کلیجے منہ کو آئیں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی مہربان دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ خیانت کرنے والی نگاہوں کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینے اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے، اور جن بتوں کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے بہت زیادہ تھے اور ان آثار و نشانات میں بھی جو زمین میں چھوڑ گئے تھے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، بے شک وہ بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا، اور فرعون اور ہامون اور قارون کی طرف، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری بارگاہ میں سے پیغام حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا،
ان لوگوں کے لڑکوں کو قتل کر دو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی پرفریب چالیں صرف ہلاکت ہی تھیں۔ انہوں نے پرامن لوگوں کی نسل کشی کی۔ اور فرعون بولا، مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے، مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا ملک مصر میں فساد پھیلا دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں، ہر متکبر شخص سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور ملت فرعون میں سے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک شخص کو قتل کرتے ہو صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا بوجھ اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس قدر عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سراسر جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج کے دن تمہاری حکومت ہے، تم ہی سرزمین مصر میں اقتدار پر ہو، پھر کون ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اگر وہ عذاب ہمارے پاس آ جائے؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں فقط وہی بات سمجھاتا ہوں جسے میں خود صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ کے سوا اور کوئی راستہ نہیں دکھاتا۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، اے میری قوم، میں تم پر بھی اگلی قوموں کے روز بد کی طرح عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ قوم نوح اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے، ان کے دستور سزا کی طرح، اللہ بندوں پر ہرگز زیادتی نہیں چاہتا۔ اور اے قوم، میں تم پر چیخ و پکار کے دن یعنی قیامت سے خوف زدہ ہوں، جس دن تم پیٹ پھیر کے بھاگو گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی و رہنما نہیں ہوتا۔ اور اے اہل مصر، بے شک تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے، اور تم ان نشانیوں کے بارے میں پڑے رہے جو وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ اب اللہ ان کے بعد ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا شک کرنے والا ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، یہ جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت بیزاری کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ ہر ایک مغرور اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے ہامون، تو میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر جا پہنچوں، یعنی آسمانوں کے راستوں پر، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں، اور میں اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما کر دی گئی، اور وہ اللہ کی راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کے پرفریب تدبیر محض ہلاکت ہی میں تھی۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہارے خیر و ہدایت کی راہ پر لگا دوں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جس نے برائی کی تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی قدر، اور جس نے نیکی کی خواہ مرد ہو یا عورت اور مومن بھی ہو تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، انہیں وہاں سے بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو، اور تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کفر کروں اور اس کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ علم بھی نہیں، اور میں تمہیں خدائے غالب کی طرف بلاتا ہوں جو بڑا بخشنے والا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور بے شک ہمارا واپس لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ سو تم عنقریب وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اس سے ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیا جن کی وہ تدبیر کر رہے تھے، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اور جب وہ لوگ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو دنیا میں برائی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، سو کیا تم آتش دوزخ کا کچھ حصہ ہی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ تکبر کرنے والے کہیں گے کہ ہم سب ہی اسی دوزخ میں پڑے ہیں، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان حتمی فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور آگ میں پڑے ہوئے لوگ دوزخ کے دروغوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔
وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر دروغے کہیں گے تم خود ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا ہمیشہ رائے گاں ہی ہوگی۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، ان کے لیے پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے جہنم کا برا گھر ہوگا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت عطا کی، اور ہم نے ان کے بعد بنی اسرائیل کو بھی اس کتاب کا وارث بنایا، جو ہدایت ہے اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کیجئے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں سوائے غرور کے اور کچھ نہیں، اور وہ اس حقیقی برتری تک پہنچنے والے ہی نہیں۔ بس آپ ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ سو اسی طرح جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ اور بدکار بھی برابر نہیں ہیں۔ تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام پاؤ، اور دن کو دیکھنے کے لیے روشن بنایا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکے پھرتے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں شکل و صورت بخشی، پھر تمہاری صورتوں کو اچھا کیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی بخشی۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بس اللہ بڑی برکت والا ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم اس کی عبادت اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ فرما دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں جن بتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری کروں۔ وہی ہے جس نے تمہاری کیمیائی حیات کی ابتدائی پیدائش مٹی سے کی، پھر حیاتاتی ابتدا ایک نطفہ یعنی ایک خلیہ سے، پھر رحم مادر میں معلق وجود سے، پھر بالآخر وہی تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تمہیں نشو و نما دیتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تمہیں عمر کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی بڑھاپے سے پہلے ہی وفات پا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ تم اپنی اپنی مقررہ میعاد تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے بھی کہ تم سمجھ سکو۔ اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف اسے فرما دیتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ وہ کہاں بھٹکتے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو بھی جھٹلا دیا اور ان نشانیوں کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، تو وہ عنقریب اپنے انجام جان لیں گے، جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں ایندھن کے طور پر جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ بت جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے؟ اللہ کے سوا وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلے ہی کسی بھی چیز کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ ٹھہراتا ہے۔ یہ سزا اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں منایا کرتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے قبل وفات دے دیں، تو دونوں صورتوں میں وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان فرما دیا، اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے ابھی تک آپ پر بیان نہیں فرمایا۔
اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی بھی اللہ کے اذن کے بغیر لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا اور حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا تو اس وقت اہل باطل خسارے میں رہے۔ اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فوائد ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر مزید اس ضرورت کی جگہ تک پہنچ سکو جو تمہارے سینوں میں متعین ہے، اور یہ کہ تم ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی بہت سی نشانیاں دکھاتا ہے، سو تم اللہ کے کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ سو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزر گئے، اور ان لوگوں سے تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے اور طاقت میں بھی سخت تر تھے، اور نشانیوں کے لحاظ سے بھی جو وہ زمین میں چھوڑ گئے ہیں کہیں بڑھ کر تھے، مگر جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو ان کے پاس جو دنیاوی علم و فن تھا وہ اس پر اتراتے رہے، اور اسی حال میں انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے، ہم اللہ پر ایمان لائے جو یکتا ہے، اور ہم نے ان سب کا انکار کر دیا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ پھر ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا، جب کہ انہوں نے ہمارا عذاب کو دیکھ لیا تھا۔ اللہ کا یہی دستور ہے جو اس کے بندوں میں گزرتا چلا آ رہا ہے، اور اس مقام پر کافروں نے ہمیشہ سخت نقصان اٹھایا ہے۔